خان صاحب آہستہ آہستہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی لوگوں کو مستعفی کرائیں گے، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دوبارہ دہشت گردوں کو لے آیا جائے۔ احسان فراموش، نمک حرام افغانیوں کی پرواہ ہے، لیکن اپنے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر بہت امن پسند آدمی ہیں، صلح جو آدمی ہیں، وہ ڈائلاگ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، مکالمے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، بہت سی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اڈیالہ سے بھی آ رہی ہیں، اور علی امین گنڈاپور اور تحریک انصاف کے حوالے سے خود بھی بہت سی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک میسج دیا، انہوں نے خان صاحب کو میسج دیا، میں افغانستان نہیں جا رہا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے اور میں افغانستان نہیں جا سکتا۔ اب یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ خان صاحب کو انہوں نے انڈائریکٹلی میسج دے دیا کہ میں نہیں جا رہا۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے علیمہ خان کا کردار جو ہے وہ ہم کہہ رہے تھے کہ پارٹی کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اب ٹیک اوور تو انہوں نے کر لیا، کل خان صاحب کا ایک پیغام آیا بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے، اس کو بار بار نگلیکٹ کیا جا رہا ہے ان کی صحت کو۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں اس کی ہم پٹیشن دیں گے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید بشرا بی بی یہ دیکھ رہی ہیں کہ علیمہ خان نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا اور وہ یہ چیز نہیں چاہ رہی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اور ریاست کے جو مجرم ہیں وہ اس ٹائم کہاں پہ پوش ہیں؟ ریاست کے مجرم کون ہیں جنہوں نے 9 مئی کروایا تھا؟ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب، آج علی امین گنڈاپور صاحب نے انڈائریکٹلی ایک میسج دے دیا کہ میں افغانستان نہیں جا رہا۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، خان صاحب کی لٹیا آج علی امین گنڈاپور نے ڈبو دی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ تو نہیں کہا کہ میں خان صاحب کی بات نہیں مانتا، خان صاحب کچھ سین گفتگو نہیں کر رہے، خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی مخبوط الحواس آدمی کرتا ہے، خان صاحب کی باتیں ریاست کے خلاف ہیں، خان صاحب کی باتیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کو فیور کر رہی ہیں، خان صاحب کی باتیں پاکستان کے خلاف ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ خان صاحب کے توسط سے ہی ایک اسمبلی کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے بالکل ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے، خان صاحب نے انہیں حکم دیا کہ آپ افغانستان جائیں اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ بات کریں کہ جو دہشت گرد ہیں اور احسان فراموش ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور نے ایک عجیب سا اس کے اندر ایکسکیوز ڈھونڈا، اور وہ یہ کہا کہ میرا تو پاسپورٹ بلاک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس ملک کے ایک بہت امپورٹنٹ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں اور آپ کا پاسپورٹ بلاک ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور نے خان صاحب کو جھنڈی کرا دی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ خبردار جو بجٹ پاس ہوا کے پی کے اسمبلی سے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس قدر سہولت کے ساتھ بجٹ پاس ہوا کہ حد ہی نہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا کہ یہ بہت ذکر ہو رہا ہے آج کل کہ خان صاحب نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا کہہ دیا۔ کے پی کے سے کیوں نہیں دیا تو پھر؟ خان صاحب آہستہ آہستہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی لوگوں کو مستعفی کرائیں گے، لیکن یہ بات آپ نے لکھ کے رکھ لینی ہے، خان صاحب جو مرضی کر لیں، جس طرح مرضی کا حکم دے دیں علی امین گنڈاپور کو کہ کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو کرے، وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی۔ خان صاحب کے دیے ہوئے حکم کا تماشا ضرور بن جائے گا۔ اچھا عمار صاحب، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ ڈومین نہیں ہے کہ میں نیشنل چیزیں جو ہیں وہ جا کے افغانستان میں ڈسکس کروں، لیکن اگر خان صاحب چاہتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ اب خان صاحب ایک طرف دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو وہاں پہ فوج کر رہی ہے یا جو کرنا چاہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ کس کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن خان صاحب کو نہیں آ رہی اس لیے کہ خان صاحب بڑا اینٹی پاکستان، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا ایجنڈا جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا ایجنڈا اینٹی اسٹیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو جنہیں ہم نے مار بھگایا تھا، جن سے جان چھڑائی تھی، ان کو دوبارہ ان احسان فراموشوں کو لا کر یہاں پر بسایا۔ پھر اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں کتنا تسلسل آ گیا ہے۔ اب ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، خان صاحب اس آپریشن سے بھی خوش نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری افواج کے ساتھ، ہمارے افسروں کے ساتھ، کیا یہ وہ فٹ بال کھیلنے والے لوگ ہیں، تو ان کو معافی نہیں ہو سکتی۔
ان کو سزا مل سکتی ہے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. خان صاحب کے دل میں اس وقت سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کا جو کے پی کے میں بنیر میں جن لوگوں کا حال بہت برا ہے ان کا درد نہیں ہے. ان کا سارا درد سے مٹایا ہے طالبان کے حوالے سے. اسی وجہ سے انہیں طالبان خان کہا جاتا تھا اور جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو شاید سپر طالبان خان کہا جائے. درد تو تب ہونا عمار صاحب جب انہوں نے قربانیاں دی ہوں. جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں نا درد ان کو ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ٹائم سے جو ہے وہ ہمارے فوجی جوان اسی طرح شہید ہو رہے ہیں, ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. نہیں, خان صاحب نے بھی قربانیاں دی ہیں. کیا خان صاحب نے اپنے اصولوں کی قربانی دی ہے. خان صاحب نے اپنے کارکنوں کی قربانی دی ہے. خان صاحب نے اپنی پارٹی کی قربانی دی ہے. خان صاحب نے شوکت خانم جیسے منصوبے کی شفافیت کی قربانی دی ہے. یہی قربانیاں ان کے پاس ہیں اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دوبارہ دہشت گردوں کو لے آیا جائے, ان احسان فراموشوں کو لا کر بسایا جائے. تو یہ کوئی ہونے نہیں دے گا, نہ حکومت پاکستان ہونے دے گی, نہ افواج پاکستان ہونے دے گی, نہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کسی طرح ہونے دے گی. وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو ماریں, ہم کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں اور وہی لوگ ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم کریں تو ان کی معافی نہیں ہو سکتی. خان صاحب جو مرضی کر لیں, اس بیانیے سے ان کی جیل میں جو انہوں نے رہنا ہے اس کی مدت طویل ضرور ہو سکتی ہے. ان کی رہائی کے امکانات مسدود تو ہو سکتے ہیں, وہ مزید اینٹی پاکستان تو مشہور ہو سکتے ہیں لیکن کسی کی بھلا نہیں ہو سکتا. عمار صاحب لیکن اب اینٹی پاکستان کمپنی نہیں چلے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اب بات کر لیں اگر ریاست کے جو مجرم ہیں ان کو کہیں انہوں نے چھپا کے رکھا ہے. ہم نے دیکھا 9 مئی میں سزائیں ہوئیں. کل بھی ایک ATC کا فیصلہ آیا, اس میں یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری, ان سب کو سزائیں ہوئیں اب, اور ختیجہ شاہ کو 5 سال کی سزا ہوئی. اب یہ جتنے لوگ ہیں جن سب کو سزائیں ہوئی ہیں جیل میں, اس کے علاوہ شبلی فراز ہیں, عمر ایوب ہیں, صنم جاوید ہیں, زرتاج گل ہیں, کئی نام ہیں ایسے, اپوزیشن لیڈر پنجاب ہیں, سب KP ہاؤس میں موجود ہیں. اور ادھر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ ایک پارٹی ہب بنا ہوا ہے وہاں ان کے لیے. ادھر کارکنان قربانیاں دیں اور وہ ادھر روپوشوں کے بیٹھے ہوئے. دیکھیے, تحریک انصاف میں ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس وقت عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد اور ان کی رہائی کے امکانات مسدود ہونے کے بعد پارٹی کی کمان سنبھال لیں. علی امین گنڈاپور بھی اس ریس میں ہیں, علیمہ خان بھی اس ریس میں ہیں, بیرسٹر گوہر بھی اس ریس میں ہے. بیرسٹر گوہر تو چیئرمین ہے, بشرا بی بی بھی اس ریس میں ہے. اس کے علاوہ اگر موقع ملے تو سلمان اکرم راجہ بھی ایسے ہوں گے, شیر افضل مروت بھی ایسے ہوں گے. ہر شخص عمران خان کے ویکیوم کو فل کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے, ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے, لیکن جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہیں. علی امین گنڈاپور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ایک گیم ان کی یہ ہے کہ جب بھی ریاست انہیں پکارتی ہے, صوبوں کی مالیاتی معاملات ہوتے ہیں, NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ انتہائی تابع دار بچے بن کر وہاں ساری باتیں سنتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں ان کے پاس ایک زہر آلود بیانیہ ہوتا ہے جو کہ اس اسٹیچر سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو میٹنگ کے اندر ان کا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان میں یہ کارکن جو ہیں جو وہاں پر چھپے ہوئے ہیں یہ ہیں تو 9 مئی کے مجرم, لیکن اگر PTI کی قیادت انہوں نے کسی سٹیج پہ کرنی ہے جس کے امکانات لگ رہے ہیں تو یہ کارکن ان کا سب سے بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ بڑے بڑے نام آئیں گے اور ان کو انہوں نے چھپا کر اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ کارکنوں میں ہمدردی اور کارکنوں میں لیڈر ایک ہی شخص معروف ہو اور وہ علی امین گنڈاپور ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری طرف عمار صاحب, کل ہم نے دیکھا خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ میں انہوں نے مراد سعید کا ذکر کیا ہے اور اس ذکر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بڑے تحفظات ہیں کہ مراد سعید کو میرے کہنے پہ وہ روپوش ہے, اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جہاں پہ ہیں میرے سننے میں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی تشدد بھی کیا ہوا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. تو مراد سعید اتنے امپورٹنٹ کیوں ہو گئے خان صاحب؟ اصل میں جو ہے نا, تحریک انصاف میں کہا یہ جاتا تھا کہ عمران خان کے بعد اگر کس کی فالوئنگ ہے تو وہ مراد سعید کی. ینگ لیڈر ہیں, بالکل ایسے ینگ لیڈر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی تحریک انصاف میں بڑی پذیرائی ہوتی ہے. عمران خان از ون آف دیم, شیر افضل مروت از ون آف دیم, اس کے علاوہ پھر مراد سعید بھی اس طرح. دوسرا یہ ہے کہ وہ خان صاحب کا جو
فیوریٹ مشغلہ ہے اس میں بھی بہت اچھے ہیں. مار کٹائی یہ وہ اسمبلی میں آپ نے ویژول دیکھے ہوئے ہیں. اگریسو ہونا اور بات ہے, مار کٹائی کرنا یہ تو گلی کوچوں کے گنڈوں کا بات ہے نا. اگریسو ہونا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی راز ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس کیا راز ہے, لیکن خان صاحب نے ان کو روپوش کرایا ہوا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں اس وقت, انہیں مراد سعید کی فکر ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو کے پی کے لوگوں پر عذاب آیا ہوا ہے, گنیر میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مراد سعید کی پرواہ ہے, ان احسان فراموش نمک حرام افغانیوں کی پرواہ ہے, لیکن اپنے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ان کی کوئی پرواہ نہیں. عمار صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جتنے نااہل ہوئے ہیں لوگ, پارٹی میں لیڈر تو ہے نا, کام پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. بنیر میں سوات میں جتنا یہ سیلاب آیا ہے لوگوں کی جائیں جا کے مدد کریں, وہاں صرف پارٹیز چل رہی ہیں. اچھا, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدھ دفعہ خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا کہ بھئی آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں, لیکن وہ ایسے ہی کیا سرے راہ, کوئی اس پہ فوکس نہیں کیا. فوکس انہوں نے کیا افغانیوں کو واپس بلایا جائے, ان کو دوبارہ یہاں پہ بسایا جائے. دہشت گردی کے حوالے سے وہ اپنا ہی ایک نریٹو لے کے چل رہے ہیں جو ریاست کے نریٹو کے بالکل مخالف نریٹو ہے. خان صاحب کے پاس بڑی ایبلٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شہرت دی تھی. وہ اگر چاہتے تو اپنے کارکنوں کو کسی بہتر کاموں کی طرف لگا سکتے تھے. کے پی کے میں بہت ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, بہت لوگ ضرورت مند ہیں, ان سے کام کروایا جا سکتا تھا, ان سے لوگوں کی فلاح کا کام کروایا جا سکتا تھا. لیکن یہ تحریک انصاف کا طرز سیاست نہیں ہے. تحریک انصاف نے کبھی بھی لوگوں کی فلاح کے لیے پبلکلی کام نہیں کیا. انہوں نے کام کیا پبلکلی جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی, مار کٹائی کی سیاست کی, گالم گلوچ کی سیاست کی, سوشل میڈیا پر ٹرولز بنے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سیاست نہیں ہے. ان کو نفرت پھیلانے کے علاوہ سیاست کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی پچھلے دن یہی کہا کہ بھائی سیاست کرے نا, لیکن سیاست کے نام پر لوگ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. آپ ان کی بات سے اتفاق کر جائیں پھر بھی انہوں نے گالی دینی ہے, پھر بھی انہوں نے پتھر مارنا ہے. تو اس طرح کی سیاست نہیں ہو سکتی. جیسے ابھی یہ 2-3 دن پہلے یہ جو طیب بلوچ والا واقعہ ہوا, آج اس پہ بیرسٹر گوہر نے ایک اچھا جیسچر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں, نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے جتنی سوشل میڈیا برگیڈ ہے یا باقی ایون جو صحافی بھی ہیں وہ بھی ابھی بھی طیب بلوچ کو گالیاں دے رہے ہیں. ایون وہ تو طیب نے یہ کہا ہے, ابھی اس نے کہا ہے جی کہ مجھے تھریٹ ہے, مجھے افغانستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں. تو یہ وہی احسان فراموش جو قوم ہے وہ اب صحافیوں کو تھریٹ بھی کرنا شروع ہو گیا. بیرسٹر گوہر بہت امن پسند آدمی ہیں, صلح جو آدمی ہیں, وہ ڈائلاگ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, مکالمے کی بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, لیکن تحریک انصاف میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اس لیے کہ امن کی بات کرنا, صلح کی بات کرنا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا, صحافیوں کا احترام کرنا, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس غلطی کو تسلیم کرنا, یہ ان کا طریقہ کار ہی نہیں ہے. آج جو بیرسٹر گوہر نے بڑا اچھا جیسچر دکھایا کہ انہوں نے اس غلطی کو تسلیم کیا, لیکن اب اس سے بھی ڈویژن ظاہر ہوتا ہے نا کہ طیب بلوچ کو مارا گیا علیمہ خان کے کہنے پہ, اور معذرت کر رہے ہیں وہ بیرسٹر گوہر. معذرت تو علیمہ خان کو کرنی چاہیے, معذرت تو وہ جو ان کے ساتھ تحریک انصاف کے غنڈے آئے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو ٹھڈے مارے, گالیاں دی, تھپڑ مارے, انہیں معذرت کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک واضح ڈویژن نظر آتی ہے. ایک علیمہ خان کی سوچ ہے جو کہ عمران خان کی سوچ سے بڑی قریب لگتی ہے, اور دوسری بیرسٹر گوہر کی سوچ ہے. تو دونوں کے نریٹو اگر دیکھیں تو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ طیب بلوچ جیسے صحافیوں کا کردار ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے, اور تحریک انصاف مختلف بیانیوں کے بہانے صرف اور صرف اپنا تماشا بنوا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عمار صاحب, ایک طرف تو یہ سیاست ہے, دوسری طرف حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. جو ہمارے ملک میں ٹیکس چوری ہوتی تھی, بہت بڑے بڑے بزنس مین ٹیکس نہیں دیتے تھے اور وہی ٹیکس کا بوجھ عوام پہ آتا تھا. اب FBR نے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ جو اس چیز کی اطلاع دے گا کہ ٹیکس چوری کہاں ہو رہا ہے, اس کو ایک بھاری انعامی رقم دی جائے گی. 1.5 کروڑ یا اس سے ریلیٹڈ ایک رقم ہے وہ دی جائے گی. اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن
بہت کم ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اسی کی وجہ سے ٹیکس کا سارا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسنگ کے ذریعے ہم پہ لگتا ہے. ہم ماچس بھی خریدتے ہیں, ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں, لیکن جو ذمہ دار ہیں, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو اسٹاک مارکیٹیئرز ہیں, وہ ٹیکسز نہیں دیتے. ان کے پاس 1000 طریقے ہیں ٹیکس کو چھپانے کے لیے. ایف بی آر دنیا میں جس طرح ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے ان ماڈرن طریقوں کے اوپر جا رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروفائل, آپ کا ٹیکس نمبر, ابھی کافی اویئرنیس آئی ہے, ٹیکس نمبر سب کو پتہ ہوتا ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیش میں پیمنٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی, کارڈ سے کریں گے تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کی پیمنٹ کم ہوتی ہے. اچھا, پھر دوسرا لوگوں کا حساب لگایا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ ہے 1,00,000 روپیہ, آپ انٹرنیشنل ٹرپ پر گئے ہیں اور آپ فرسٹ کلاس فرسٹ میں گئے ہیں جہاں 40 لاکھ روپے کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے. پھر اس کے بعد دنیا کے ہوٹلز میں آپ رہے ہیں, آپ کی ٹریول آئٹنری جو ہے وہ بھی حساب میں دیکھی جاتی ہے. بے تحاشا اور سیاستدانوں پہ, ہر طرح کے بیوروکریٹس پہ. اس میں اگر صحیح حساب لگایا جائے تو بیوروکریٹس زیادہ پھنستے ہیں, لیکن اس میں بڑا واضح طور پر اب ایک پبلک کو انسینٹیو دے دیا گیا, جو کہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. کہ یہ ظاہر ہے ہر کسی کو 1.5 کروڑ روپے نہیں ملے گا, یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنا بڑا ٹیکس کا اسکیم پکڑواتے ہیں, لیکن اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے 1.5 کروڑ روپے ہے. اگر آپ کسی کے ٹیکس چوری کی خبر دیتے ہیں تو ایک تو اس کی ذات کے بارے میں ساری چیزیں صیغہ راز میں رکھی جائیں گی, وہ خود نہیں بدنام ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس چوری پکڑنے جانے پر اس کو انعام ملے گا. یہ وہ انسینٹیو ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا ٹیکس کلیکشن میں بے انتہا اضافہ ہوگا. بہت اچھا اقدام ہے, شاید ہمیں پہلے کر لینا چاہیے. بالکل ایسے ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین, اسی طرح اگر آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہا, ٹیکس چوری کر رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ ایف بی آر کو ضرور اطلاع دیں. اسی کے ساتھ مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.